السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وبعد فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و محتشم سامعین کرام، رمضان المبارک کا روزہ تمام مسلمانوں پر جو عاقل و بالغ ہیں، معذور نہیں ہیں، مسافر نہیں ہیں، ان سب پر فرض ہے۔ حسب رؤیت ہلال 29 دن یا 30 دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومنوں کے لیے لازمی اور لابدی ہے، اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس سے مومن جہنم سے بچنے کی ڈھال پا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی انسان میدان جنگ میں ہوتا ہے اور اس کی ڈھال اسے اپنے مد مقابل اپنے حریف کے تیر، تلوار، خنجر اور حملے سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح سے یہ روزے کل قیامت کے روز مومنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ روزے کا حکم اسلام میں ایک عبادت کے طور پر ہے، لیکن اس کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے دیا تھا۔ آج کا دور سائنس کا دور ہے، عقلانی دور ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جو انسانی جسم کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، سائنسدان ہیں، وہ غور کرتے ہیں کہ اسلام میں ان عبادات کا حکم کس درجے میں ہے، آخر مسلمانوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے کا پابند کیوں کیا۔ چنانچہ اسی طرح کے غور و فکر کرنے والے ایک ڈاکٹر سائنسدان نے، جو سیلز کے بایولوجی کے ڈاکٹر تھے، جاپان میں یوشینوری اوسومی، انہوں نے بھی غور کیا اور سوچا، پھر اس کی تحقیق کی، اس پر ریسرچ کیا، تو ان کے سامنے آیا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، تو انسانی باڈی میں جو گڑے سڑے خراب کمزور ناتواں سیلز ہوتے ہیں، ان کو توانا سیلز کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر انسان تقریباً 20 دن تک مسلسل روزے رکھے، روزہ وہ بھی اسلامی روزہ، اپواس نہیں کہ دن میں پھل کھائے، فروٹ کھائے، رات میں کھائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل کمپلیٹ روزے دار ہو، نہ پانی پیے، نہ کھانا کھائے، نہ کوئی دانہ اندر جانے دے، اسلامی روزہ۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان 20 دن تک ایسے روزے رکھتا ہے تو اس کے جسم سے یہ سڑے گلے خراب کمزور سیلز کا خاتمہ ہو جائے گا، اور طاقتور توانا مضبوط سیلز اسے کھا پی کر ہضم کر لیں گے۔ انہوں نے جب یہ اپنی تحقیق پیش کی تو ان کی اس تحقیق پر نوبل پرائز دیا گیا، اور ان کے اس اعلان کو، ان کی اس تحقیق کو ایکسپٹ کیا گیا۔ یہی ریسرچ ان کا دوسرے لوگوں کے لیے تحقیق و ریسرچ کا باعث بنا اور بنیاد بنا۔ چنانچہ امریکن ڈاکٹر جیمز یلیسن نے بھی اس پر ریسرچ شروع کیا، دوسرے جاپانیز ڈاکٹر تاسوکو ہونجو نے بھی اس پر ریسرچ شروع کیا، اور 2018 میں انہوں نے اپنے ریسرچ کو کمپلیٹ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی 20 سے 27 دن تک روزہ رکھتا ہے، کم از کم 10 سے 12 گھنٹے، تو ایسی حالت میں اس کے جسم کے بگڑے ہوئے تمام سیلز کا خاتمہ ہو جائے گا،
اور توانا سیلز مضبوط سیلز اسے کھا پی کر ختم کر دیں گے. اور 28ویں 29ویں دن اس کے جو بیڈ بیکٹیریا ہیں، اس کے جو کمزور اور سڑے اور گلے سیلز ہیں، یہ سب کے سب اس کے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گے. چنانچہ ان کی اس تحقیق کو دنیا نے قبول کیا اور ان دونوں کو جوائنٹلی نوبل پرائز دیا گیا. یہ ہے اسلام کا روزہ. جب کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی لیب نہیں تھا، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، پڑھے لکھے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزے کا حکم دیا تھا، جسے آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ حکم ربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادراک کیا، یہ پایا کہ انسانی جسم کو کیا چیز نقصان کرتی ہے، کیا چیز فائدہ بخشتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صناع عالم نے اس کارخانے ہستی کو جب بنایا تھا، انسان کو وجود بخشا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے راز سے آگاہ کر دیا تھا. گویا کہ یہ پتلے خاکی نبی کے نگاہوں کے سامنے بنایا گیا تھا. نبی جو حکم فرماتے ہیں اس سے انسانی جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، انسانی روح کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی نفع ملتا ہے اور آخرت میں بھی اسے نفع ملے گا. آج ہندوستان کی سرزمین پر کچھ کم پڑھے لکھے لوگ یا ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، چاہے وہ پشپیندر ہو یا نرسمہانند ہو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے آگاہ کریں گے لوگوں کو. تم کیا آگاہ کرو گے؟ تم تو جہالت زدہ ہو. تم اپنی پاکی تلاش کرو. جس کی روح بھی ناپاک ہے، جسم بھی ناپاک ہے، وہ اس عظیم ہستی کی دی ہوئی عبادت اور ان کے فرمان پر کیا تحقیق کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا، یہ ظالم صرف گالیاں دے سکتے ہیں. ان کے خلاف جمہوری طریقے پر اٹھ کھڑے ہوئیے. 17 رمضان المبارک کو اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ جائیے، بالکنی میں چڑھ جائیے، اپنے گھروں سے باہر آئیے، اپنی دکانوں سے باہر آئیے. روشنی وہاں موجود ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو روشنی کیجیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیجیے، درود پیش کیجیے، اور پھر نعرہ تکبیر و رسالت کا کہ غلغلہ وار صدائیں بلند کیجئے. پورا علاقہ اور خطہ گونج جائے کہ نبی کے چاہنے والے آج نبی کو سلام پیش کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یوم بدر ہے، اس دین کی فتح کا دن ہے. آپ سامنے آئیے، فوٹو لیجئے، ویڈیو بنائیے اور اس کو وائرل کیجئے، جمہوری طریقے پر احتجاج درج کرائیے. عزیزان ملت، اسلام کے قانون کو اپنائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ اپنائیے، عبادات کیجئے تاکہ آپ کا جسم بھی توانا ہو، آپ کی روح بھی توانا ہو، آپ کا ایمان بھی توانا ہو، اور کل میدان محشر میں داور محشر کے سامنے آپ روشن چہرے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، جہنم سے آزادی پا سکیں. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.